السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 279، آیت نمبر 1 سے 15، لیسن نمبر 279، آیت 1 to 15۔ لفظی ترجمہ۔ سورۃ الحدید کے بارے میں کہ یہ مکی ہے یا مدنی اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر مفسرین کا رجحان اسی طرف ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، بعض نے مکی بھی کہا لیکن یہ رائے مرجوح ہے۔ جنگ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیان کے عرصے میں نازل ہوئی، 4 رکوع ہیں، 39 آیات ہیں، 544 کلمات ہیں، 2476 حروف۔ اس سورت میں بنیادی طور پر مادیت اور روحانیت کے درمیان جو توازن ہونا چاہیے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح للہ، تسبیح کی ہے اللہ کے لیے، ما فی السماوات، ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تسبیح اور سبح کا لفظ جو ہے سین بے ہے سے ہے۔ سبح کہتے ہیں کسی چیز کا دور ہونا، تیرنے کے لیے بھی آتا ہے، اڑنے کے لیے بھی، اور سابح کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑے کو۔ تو جو تیز رفتار گھوڑا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دوڑتے دوڑتے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے انسپیکشن کے وقت ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو سابح تیز رفتار گھوڑا جو نگاہوں سے دوڑتے ہوئے دور ہو جائے۔ تو بنیادی طور پر سبح میں دور کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو تسبیح کا کیا معنی ہے؟ دور کرنا۔ کس کو؟ ہر عیب اور نقص کو، کمزوری کو۔ کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک بیان کرنا۔ اسی لیے تسبیح کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو برائی سے دور کرنا، اسے پاک کرنا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ صلے کے ساتھ اور صلے کے بغیر دونوں طرح آیا ہے، جیسے سبحہ کے طور پر بھی اور سبحہ لہو کے ساتھ بھی، یعنی لام کے ساتھ بھی۔ ایک جگہ پر آتا ہے تسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اور ایک جگہ آتا ہے سبحہ، اور عام طور پر کیا آتا ہے؟ سبح لہو یا یسبح لہو، اور اسی طرح سبح اسم ربک الاعلی۔ کئی صورتوں کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے، اسی لیے ان صورتوں کو مسبحات کہتے ہیں۔ وہ صورتیں جن کا آغاز سبح یا یسبح سے ہوتا ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مسبحات۔ ان میں سے ایک تو سورۃ الحدید ہے، پھر الحشر، پھر الصف، الجمعہ اور التغابن۔ سورۃ بنی اسرائیل سبحانہ سے شروع ہوتی ہے، وہاں بھی سبحان کا لفظ آتا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ مسبحات پڑھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے، اور ابن کثیر نے اس کی آیت نمبر 3 کو، جس میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن آتا ہے، اسے بہترین آیت قرار دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے، یعنی شیطان وغیرہ دین کے معاملے میں، اللہ کے بارے میں، تو یہ آیت آہستہ سے پڑھ لیا کرو۔ بعض لوگوں کو تکلیف یا پریشانی ہوتی ہے کس سے؟ وسوسوں سے، تو ان کا علاج کیا ہے؟ اس آیت کو پڑھنا۔ پچھلی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اختتام کس پر ہوا؟ فسبح بسم ربک العظیم۔ ہم نے کی یا نہ کی تسبیح؟ اللہ اس سے بے نیاز ہے ہماری تسبیح سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اے انسان تو تسبیح کر یا نہ کر، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے لیے تسبیح کر رہی ہے۔ اور کیا معنی ہے تسبیح کرنے کا؟ کہ اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، اور یہ تسبیح لسان المقال سے بھی ہوتی ہے، یعنی بول کر بھی، اور لسان الحال سے بھی۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟
لسان المقال، کیونکہ پرندے اور نباتات اور جمادات یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو سبح للہ ما فی السماوات والارض. تو جب آپ تسبیح کریں تو پھر آپ کے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی عظمت ہونی چاہیے، اور اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بالا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ بعض صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ میں بھی ہیں اور بندوں میں بھی بیان کی جاتی ہیں. مثلا اللہ جانتا ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں فلاں بندہ بھی بہت کچھ جانتا ہے، کہتے ہیں نا فلاں کا بھی علم ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ کے لیے السمیع البصیر آتا ہے، تو بندے بھی سنتے ہیں اور بندوں کو بھی اللہ نے آنکھیں دی ہیں. تو یہ کیا چیز ہے پھر؟ یہ ظاہر میں ایک جیسا نظر آتا ہے ورنہ حقیقت میں ایک جیسا نہیں ہے. یعنی اللہ کا سننا بندوں کے سننے جیسا نہیں ہے، یا بندوں کا سننا اللہ کے سننے جیسا نہیں ہے. اللہ کا دیکھنا اور بندے کا دیکھنا، اللہ کا علم اور بندوں کا علم، اس میں کوئی مماثلت ہے ہی نہیں. نو کمپیرزن، لیس کمثلہ شیء. تو یہ صرف ظاہری مماثلت نظر آتی ہے، یعنی یہ ظاہری طور پر نظر آتی، یا سمجھانے کے لیے بعض چیزوں کو بیان کیا گیا، ورنہ اللہ بندوں کی طرح نہیں ہے کسی بھی چیز میں، یا بندے اللہ کی طرح نہیں ہے کسی بھی چیز میں. واضح؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض. تو کیا کر رہی ہے آسمان و زمین کی ہر چیز؟ کیا کہتی ہے وہ؟ تو پاک ہے اور تو ہر چیز سے بلند و بالا ہے. یہ خالص توحید کا اظہار ہے، توحید خالص کا اقرار ہے. یعنی تسبیح کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کی عظمت بھی ہے اس میں، اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا بھی ہے، اور اللہ کی وحدانیت. اس لیے قرآن مجید میں بار بار حکم دیا گیا کہ بندو تم بھی کرو، فسبح بسم ربک العظیم. اور سورۃ الواقعہ میں 2 بار یہ بات آئی. لیکن ہمیں تو مطلب بھی نہیں پتا کہ یہ ہوتا کیا ہے اور کرتے کیسے ہیں اور کیا سوچتے ہیں اور کیا دل میں ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ باتیں جاننے کی تو ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، نہ ان کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، نہ ان کی طرف توجہ ہوتی ہے. وہ کام جو ساری مخلوق کر رہی ہے وہ بھی نہ کرنا آیا ہمیں، کیا جانتے ہیں ہم؟ وہ تو ہر وقت کر رہے ہیں، کیونکہ سبح کا لفظ ہے، یہ ماضی ہے. تو وہ چیز جو حال میں بھی ہو رہی ہے اس کو ماضی کے صیغے میں کیوں بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر؟ اس کے تسلسل کو ظاہر کرنے کے لیے. اور پھر ایک جگہ ماضی دوسری جگہ مضارع استعمال ہوا ہے، یعنی کی بھی ہے اور کر بھی رہی ہے اور کرے گی بھی. ہم کبھی کرتے ہیں کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی کرتے ہی نہیں. کرتے بھی ہیں تو بے روح بے سمجھ اور بغیر کسی سوچ کے بس تسبیح کر رہے ہیں. اور تسبیح کا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وہ لکڑی کی یا کسی چیز کے دانوں کو اٹھا لینا اور وہ بس تسبیح ہے. تسبیح کا لفظ آتی ہے ہمارے ذہن میں وہ ایک ہار سا آ جاتا ہے اور دیٹس اٹ. تو سبح للہ ما فی السماوات والارض. اور آپ دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تھے تو ان کے ساتھ سخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر. تو داؤد کس طرح کرتے تھے؟ مقال سے کرتے تھے نا، بول کے کرتے تھے تسبیح. تو پہاڑ بھی پھر ساتھ اپنی زبان میں بول کے کرتے تھے اور پرندے بھی اپنی زبان میں بول کے کرتے تھے. تو یہ جو تسبیح ہے ساری مخلوق کی، وہ اپنی اپنی زبان میں بول کے کی ہوئی تسبیح ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم بھی جب تسبیح کریں تو بس صرف خیالی تسبیح نہ کریں، منہ سے بولا بھی کریں. ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا اچھا ہم دل میں کر رہے ہیں ذکر، ٹھیک ہے، دل میں بھی کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ زبان حال ہے. ہم بعض اوقات کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی کام ایسا کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں، تو بھی ہمارے دل میں وہ ایک کیفیت ہونی چاہیے، کیونکہ اہل جنت کا کام جنت میں کیا ہوگا؟ تسبیح ہوگا. اور وہ تسبیح کیسے جاری ہوگی؟ ان کی سانس کے ساتھ. تو وہ دنیا میں ہم اس کو کرتے رہیں گے تو ہوگا نا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان اور کان کسی اور چیز میں مشغول ہوتے ہیں تو پھر ہم زبان کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہمیں غور سے کوئی بات سننی ہوتی ہے تو اس وقت بھی زبان کو بھی روکنا پڑتا ہے.
تب جا کے ہم توجہ کر سکتے ہیں. اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے، خاموش ہوتے ہیں، اس وقت خاموش نہ رہا کریں، اس وقت زبان استعمال کر کے تسبیح کیا کریں. تو سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. عزیز کا معنی کیا ہے؟ غالب، غلبے والا. اور عزت میں اس کی کبریائی، اس کی حکومت، اس کی سلطنت، اس کی قدرت، یہ سب چیزیں آتی ہیں. بنیادی طور پر معنی کیا ہے؟ وہ زبردست ہے، کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا. هو العزیز لا غیرہ، سمجھے؟ هو العزیز، وہ ہے اصل غالب، کوئی اور نہیں ہے. الحکیم، حکمت والا ہے، حکم والا ہے، اس کا ہر کام، ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے. تو یہ جو اس کی صفات ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غلبے والا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. آسمان و زمین کو پیدا بھی اس نے کیا اور ان کا مالک بھی وہی ہے، اور وہ سارے کے سارے اسی کے آگے مطیع فرمان ہے. کوئی اور نہیں ہے مالک ان کا. کیسے؟ کوئی جن، کوئی انسان، کوئی اور مخلوق زمین کی مالک نہیں ہے، اللہ ہی مالک ہے. تو آپ کہیں گے نہیں میرے پاس ایک گھر ہے اور میں اس کی مالک ہوں، اور آپ کیسے کہتے ہیں؟ تو کیا جواب دیں گے؟ میں پیچھے بتا چکی ہوں، اس لیے آپ سے پوچھوں گی. اب ناقص، انسانوں کی ملکیت ناقص، وقتی. آپ 10 ایکڑ زمین کے بھی مالک ہیں تو آپ مالک نہیں ہیں. اگر آپ کو وقتی طور پہ مالک کہا بھی جا رہا ہے تو وہ ملکیت ناقص ملکیت ہے اور بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے. آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں رہے گا. سینکڑوں ایکڑ زمین کے مالک بھی کہاں جاتے ہیں؟ چند فٹ زمین کے اندر، بس وہی آخری ٹھکانہ ہے، باقی کوئی چیز ہماری ملکیت نہیں. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی ملکیت، بادشاہت. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، وہ موت دیتا ہے. اور کل ہم پڑھ چکے ہیں اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے، مقرر کیا ہے، تم نہیں ہو موت کے مالک. هو یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. هو الاول، وہی اول ہے، سب سے پہلے، کیونکہ اگر اس سے پہلے کوئی ہوتا تو پھر وہ خالق نہ ہوتا، پھر وہ مخلوق ہوتا. تو چونکہ وہ خالق ہے تو وہی اول ہے. والآخر، اور آخر بھی وہی ہے. ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن وہ اس کے بعد بھی ہوگا. کل من علیہا فان، لیکن ہر چیز کی فنا کے بعد بھی وہ باقی رہے گا. والظاہر، اور ظاہر ہے اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی علامات کے ساتھ، جو بھی اس نے تخلیق کیا، ہر چیز خالق کے اوپر گواہ ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. والباطن، اور باطن ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے چھپا ہوا ہے. لا تدرکہ الابصار، کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا. اس کی حقیقت ذات جو ہے وہ سب سے مخفی ہے. عقل، نگاہ، حواس، کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. لیس کمثلہ شیء، کسی چیز سے مثال دے کے سمجھا بھی نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بستر پر جب ہوتے تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے. اس دعا میں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی انہی صفات کا ذکر کرتے ہیں اور ان صفات کے معنی بھی بتا دیتے ہیں. لہذا بہترین وضاحت جو ہے وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے.
اور یہ دعا آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو بھی پڑھنے کی تاکید کی تھی، تو حضرت فاطمہ کی پیروی میں آپ بھی پڑھنا سیکھ لیں۔ دعا کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہم رب السماوات السبع، اے اللہ جو رب ہے 7 آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور رب ہے عرش عظیم کا، ربنا رب ہے ہمارا، ورب کل شیء، اور رب ہر چیز کا، منزل التوراۃ والانجیل والفرقان، نازل کرنے والا ہے تورات، انجیل اور فرقان کا، فالق الحب والنوى، پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹلی کو، اعوذ بک من شر کل شیء، میں تیری پناہ لیتا ہوں ہر چیز کے شر سے، انت آخذ بناصیتہ، جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تو پکڑے ہوئے ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، کتنی خوبصورت وضاحت، اے اللہ تو ہی اول ہے، فلیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں، کتنی جامع الفاظ میں ٹو دا پوائنٹ وضاحت، وانت الآخر، اور تو ہی آخر ہے، فلیس بعدک شیء، تیرے بعد کوئی چیز ہے ہی نہیں، وانت الظاہر، اور تو ہی ظاہر ہے، فلیس فوقک شیء، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں۔ تو ظاہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تعبیر کیا؟ اوپر سے، یعنی تجھ سے آگے کوئی چیز نہیں، تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، تجھ سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ وانت الباطن، اور تو ہی باطن ہے، یعنی جو تیری ذات ہے وہ باطن ہے، فلیس دونک شیء، نہیں تیرے ورے کوئی چیز، کوئی پہاڑ، کوئی انسان، کوئی جبل، کوئی شجر، کوئی حجر تیرے آگے نہیں آتا۔ عالم الغیب والشہادہ، دونا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ورے، سوائے، یعنی اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ہمیں ہر جگہ دیکھتے ہیں، کہیں بھی ہم چھپ جائیں وہ دیکھتے ہیں، فلیس دونک شیء، کوئی آڑ نہیں آتی بیچ میں کہ وہ ہمیں دیکھ نہ سکے۔ تو پہلی 2 صفات جو ہیں یہ اس میں عموم الزمان ہے، اول اور آخر، اور دوسری جو ہے عموم المکان ہے، ظاہر اور باطن۔ اور آپ اس کے آخر میں یہ بھی فرماتے تھے، اقض عنا الدین واغننا من الفقر، تو ہمارا قرض چکا دے اور ہمیں فقر سے نجات دے، فقر سے غنی کر دے۔ اور یہ ادائیگی قرض کے لیے بھی مسنون دعا ہے، یعنی اس دعا کے بے شمار فائدے ہیں، جس میں ہر شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے اللہ کی، پھر اسی طرح اللہ کی ایسی صفات ہے، اور امام ابن کثیر نے اس آیت کو 1000 آیتوں سے بہتر قرار دیا، کیونکہ مسبحات کی ایک آیت کی بہت فضیلت، اور وہ اسی آیت کو قرار دیتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ خود بھی پڑھتے تھے اور اپنی بیٹی کو بھی سکھایا، تو جو چیز انسان اپنے بچے کو سکھاتا ہے وہ کیسی چیز ہوتی ہے؟ بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ سب سے زیادہ قیمتی چیز اپنے بچوں کو دیتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی۔ تو یہ دعا اگر آپ نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی تو اس اعتبار سے بھی بہت بہترین دعا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سورۃ القصص میں بھی آتا ہے، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اول و آخر حمد بھی اسی کے لیے ہے، کیونکہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کی ذات کے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب وہ علم کی بات پیچھے میں نے کی نا کہ ہمیں بھی کچھ علم ہے اور اللہ کو بھی علم ہے، تو وہ فرق کیا ہے اس آیت سے خوب واضح ہوگا، ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ تو پھر کسی انسان کا علم اس جیسا ہے نہیں، اس جیسا ہے ہی نہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، خیالات تک کو وہ جان لیتے ہیں، دل میں اٹھنے والے وسوسے، نیتیں، ارادے، خواہشات، محبتیں، نفرتیں، بغض، عداوت، حسد، سب پتا ہے اس کو، کون کیا کر رہا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کس کے لیے، سب اس کو علم ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تو کل شیء میں صرف مادی چیزیں نہیں ہیں جن کو ہم ہاتھ لگا کے چھو سکتے ہیں یا دیکھنے میں نظر آتی ہیں،
بلکہ ہر چیز کا علم ہے اس کے پاس. اور مخلوق میں سے کسی کا علم بھی ویسا نہیں، نہ کسی فرشتے کا، کیونکہ اگر آپ مماثل کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ جبریل جو ہیں وہ جانتے ہیں سب کچھ جو اللہ کو پتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. نہیں جانتے سب کچھ. کل ہم نے پڑھا کہ وہ کتاب مکنون میں ہے قرآن، اور لا یمسہ الا المطہرون. اگر کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ ہو تو لوح محفوظ تک تو صرف اللہ کی رسائی ہے، تو فرشتے پھر کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے علوم القرآن میں پڑھا ہوگا کہ پہلا نزول کہاں ہوا تھا؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور وہاں وہ کس کے پاس ہے؟ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ. ٹھیک ہے، تو اس کا جو وہاں سے نزول فرشتوں کے پاس ہو کے بس وہ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فرشتے جو ہیں لوح محفوظ تک نہیں پہنچتے کہ وہاں سے جا کے کھول کے اللہ کی کتاب پڑھ لیں سب کچھ، اور جو اللہ کے علم ہے وہ سارا ان کے علم میں آ جائے. نہیں، نو وے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور یہ یحیطون ساری مخلوق کے لیے آتا ہے، صرف انسان نہیں ہے اس میں، فرشتے بھی اس میں شامل ہیں، انسان بھی شامل ہے، اور باقی بھی سب شامل ہیں، جن وغیرہ بھی. تو وہ صرف اللہ ہی کا علم ہے لوح محفوظ. پھر اسی طرح فرشتوں کے بعد انسانوں میں سے سب سے افضل مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مرتبہ کس کے برابر کر دیتے؟ اللہ کے. درجہ مرتبہ تو دور کی بات، علم بھی آپ کا اللہ کے برابر نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز جانتے ہیں جو اللہ جانتے ہیں، یہ شرک ہے. یاد رکھیے یہ شرک ہے. کیا؟ یہ سوچنا، یہ سمجھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ہر راز جانتے ہیں. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جب کبھی آپ نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ہو. بس وہی جانتا ہے. جہاں تک کتاب کا تعلق ہے تو کیا ہے قرآن؟ وما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. آپ کو تو پتا نہیں تھا، تو وہ علم اللہ برابر تو نہیں ہوا نا. آپ کو تو نہیں پتا تھا کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. ایک جگہ پر آتا ہے نا سورۃ الضحیٰ میں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. تو دال کا مطلب یہاں گمراہ نہیں ہے، لا علم ہے، کیونکہ دلال جو ہے وہ لا علمی کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو لا علمی کے لیے بھی دلال کا لفظ آتا ہے. یہ جو آج آپ بات کر رہے تھے نا کہ وَلَضَّالِّينَ، تو تفسیر سورۃ الفاتحہ میں بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو مغضوب علیہم ہیں وہ علم کی بنیاد پر ہیں کہ انہیں پتہ ہے اور پھر نہیں کچھ. اور ضالین کون ہے؟ لا علمی کی بنیاد پر. تو جہالت جو ہے سب سے بڑی آفت ہے انسان کے لیے، سب سے بڑا عیب ہے. عیب، غریب ہونا کوئی عیب نہیں، کسی کے پاس مال نہیں کوئی عیب نہیں، کوئی خوبصورت نہیں کوئی عیب نہیں، کسی کے پاس دنیاوی کوئی مال رتبہ جاہ و جلال کوئی عہدہ حکومت نہیں کوئی عیب نہیں. لیکن اگر علم نہیں، عیب ہے. بے علم ہونا، جاہل ہونا عیب ہے، خواہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو. انسان کی سب سے بڑی زینت علم ہے، اور جتنا جتنا جس کا علم زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا اس کا مرتبہ بڑھتا جاتا ہے. والذین اوتوا العلم درجات. تو بس سابقون السابقون بننے کے لیے ایمان، علم، عمل، تقوی، یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو بہرحال وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا، اس کے سوا کوئی اور سب نہیں جانتا. اور اپنے غیب میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا. غیب کا علم بھی اسی کے پاس ہے. اور جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود دیا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اس نے آپ کو بے علم پایا، لا علم پایا، تو آپ کو ہدایت دے دی. تو دال کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہدایت. اور ہدایت روشنی. یخرجہم من الظلمات الی النور وہو بکل شیء علیم. اور کون ہے وہ؟ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. وہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا. اب اس کی مزید قدرت بتائی جا رہی ہے اور اس کا تعارف کرایا جا رہا ہے. فی 6 ایام، 6 دنوں میں. اور یہ دن کون سے ہیں؟
اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ایک جگہ آتا ہے اس کا ایک دن 1000 سال کے برابر، ایک جگہ 50,000 کے برابر آتا ہے. قرآن مجید میں تو 1000 ہی کا آتا ہے. لیکن ہم اپنے اعتبار سے جو دنوں کے نام جانتے ہیں تو یہ دن احد سے جمعہ تک ہے. احد کو احد کیوں کہتے ہیں؟ یوم الاحد کس کو کہتے ہیں پتہ؟ سنڈے کو. سنڈے از یوم الاحد. اثنین منڈے کو کہتے ہیں، ثلاثاء ٹیوزڈے، اور اربعاء چوتھا دن وینسڈے، اور خمیس تھرسڈے، خمسہ سے، اور پھر جمعہ. تو یہ 6 ایام کے لیے کون سے 6 دن ہیں؟ احد سے جمعہ تک. اور ہفتے کو سبت کہتے ہیں. اور سبت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عطا کرنا. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. ان دنوں کی لینتھ اور وہ سب حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے. سورۃ اعراف 54 میں بھی آتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش. پھر مستوی ہوا عرش پر. اور استوا کا جو معنی ہے عام ڈکشنری میں جب عام طور پر استعمال ہوتا ہے تو استوا کا معنی ارادہ کرنا بھی ہوتا ہے. استوا الہ، جیسے آتے ثم استوا الی السماء، آسمان کی طرف، ارادہ یا قصد کے معنوں میں آتا ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں استوا کا لفظ علی کے صلہ کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے. واستوت علی الجودی، وہ کشتی ٹک گئی جودی پر جا کر. سواری کے لیے آتا ہے لتستووا علی ظہورہ، تو قرار پکڑنے کے لیے بھی معنی بنتا ہے، اور کشتی کا ٹک جانا، قرار پکڑنا. اور پھر اسی طرح لتستووا علی ظہورہ کہ جانور کی پیٹھ پر چڑھ کے بیٹھنے کے لیے بھی آتا ہے. لیکن یہ سارے معنی کس کے ساتھ ہیں؟ مخلوق کے ساتھ ہیں. جہاں تک اللہ سبحانہ وتعالی کا استوا ہے ہمیں نہیں معلوم اس کی کیفیت. جیسے وہ امام مالک سے بھی روایت کرتے ہیں نا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ استوا کیا ہے، اس کا مطلب بتائیں. تو انہوں نے کہا الاستوا معلوم، استوا معلوم ہے، وہ لکھا ہوا جو وہی ہے. والکیف مجہول، کیسے یہ نہیں پتا. والسؤال عنہ بدعہ، اور ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا، امین میں کرنا بدعت ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ایک دفعہ بھی نہیں کوئی روایت ملتی کہ انہوں نے کبھی ایسا سوال کیا. اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ذرا بتائیں تو صحیح کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے مستوی ہوئے تھے عرش پر. نو بھائی، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا. صحابہ کرام انتہائی سمجھدار لوگ تھے، اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا. ایسے ہی نہیں، انہوں نے نہ بیکار کی باتیں کی اور نہ بیکار کی باتوں کے پیچھے پڑے. تو جب ہم ثم استوى علی العرش کریں گے، ترجمہ کیا کریں گے؟ مستوی ہوا عرش پر. اور اس کی تعویل کرنا اور اپنے پاس سے اس کو معنی پہنانا درست نہیں. استوا کا ترجمہ کیا؟ استوا ہی، اور عام طور پر اس کو علو کے معنوں میں لیا جاتا ہے. ثم استوى علی العرش، اور عرش کیا ہے؟ وہ عظیم بلند ترین مقام جس پر اللہ سبحانہ وتعالی مستوی ہے. کرسی کی وضاحت میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، آیت الکرسی، اور جس میں کرسی کا ذکر آتا ہے کہ 7 آسمان اور زمین کرسی کے سامنے کیا ہے؟ جیسے ایک بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا رنگ ہو. کیا حیثیت ہے اس رنگ کی؟ نظر آئے گا کسی کو؟ اگر آپ اوپر جہاز پہ جا رہے ہوں اور کسی ڈیزرٹ پر سے گزر رہے ہوں اور اس ڈیزرٹ میں ایک چھوٹی سی رنگ گری پڑی ہو، کہیں ملے گی؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ ہاتھ سے نکال ڈال رہے ہو تو وہ کہیں انگوٹھی گر جاتی ہے اور پھر آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، حالانکہ وہ آپ ہی کی کرسی کے نیچے کہیں گری ہوتی ہے. تو کہاں؟ ایک ڈیزرٹ میں. تو کرسی کو اگر آپ یعنی ڈیزرٹ کی طرح امیجن کریں کہ اتنی بڑی جگہ اور اس کے مقابلے میں 7 آسمان اور زمین اور یہ سب کچھ بس اتنا سا، اور عرش کے مقابلے میں کرسی کی نسبت بھی یہی ہے. پھر کرسی کتنی ہے عرش کے مقابلے میں؟ جیسے یہی رنگ صحرا میں. تو وہ عرش کیا ہے؟ کوئی ذہن میں آ سکتا؟ ذہن میں بھی نہیں آ سکتا. اس کی وسعت اور عظمت ہم نہیں جانتے. جب ہم جانتے ہی نہیں تو کس سے تشبیہ دیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ زمین آپ کی کتنی ہے اور اس پر جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے وہ کتنا ہے. تو کس چیز سے آپ کہیں گے کہ وہ عرش اس جیسا ہے
یا اس کی طرح ہے، جبکہ کوئی ہے ہی نہیں چیز ویسی. تو اس لیے ایسی باتوں کی تفسیریں کرنا اور معنی بیان کرنا اپنے پاس سے یا ڈکشنری کے لحاظ سے مطلب سے وضاحت کرنا یہ پاسبل نہیں. ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عرش پر مستوی ہے. ہم نے مان لیا کہ ہاں ایسا ہی ہوا، اور یہ بیان اس کی عظمت کے اظہار کے لیے. ہاں یہ آتا ہے رب العرش العظیم ذو العرش المجید، جیسے قرآن کے لیے مجید کا لفظ آتا ہے تو عرش کے لیے بھی آتا ہے. یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے. یعلم وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے. کیا کیا داخل ہوتا ہے؟ جیسے بارش برستی تو پانی اندر جذب ہو کے چلا جاتا ہے، اسی طرح کیڑے مکوڑے اندر گھسے ہوئے، سانپ بچھو وغیرہ زمین میں چلے جاتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتا چلتا وہ کہاں گھس گئے، وہ اپنے بلوں میں، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے. اسی طرح مردے کہاں کہاں دفن ہے سب اس کو پتا. اوپر سے کیا کچھ گرتا ہے وہ سب جاتا ہے زمین کے اندر، سب اس کو پتا ہے. اور بلوچ کس کو کہتے ہیں؟ تنگ جگہ جان. اسی طرح بیج وغیرہ جو آپ بونے کے لیے ڈالتے ہیں زمین میں. وما یخرج منہا، اور جو اس میں سے نکلتا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ درخت نکلتے ہیں، معدنیات وغیرہ نکالتے ہیں، پیٹرول اور گیس نکالتے ہیں آپ زمین سے، پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں زمین سے. تو ہر وہ چیز جو زمین کے اندر سے نکلتی ہے، خاص سونا چاندی ہے یا کچھ اور ہے، سب اس کو پتا ہے. وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے. کیا کیا اترتا ہے؟ بارش، فرشتے، برکتیں، اور اسی طرح پہلے وحی اترتی تھی، اب نہیں اترتی، اس لیے میں نے آخر میں اس کا ذکر کیا. وما يعرج فيها، اور جو اس پہ چڑھتا ہے اس کی طرف جاتا ہے اوپر. کیا کیا جاتا ہے؟ ملائکہ جاتے ہیں، دعائیں جاتی ہیں، روحیں جاتی ہیں، بخارات جاتے ہیں، چیزیں بھاپ بن کے اڑتی ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہوتے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ پرسنلی یا فزیکلی ساتھ ہے، یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جو بات ہوئی کرسی کی، پھر اس کے بعد عرش کی، اور اس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے. وہ اتنا بڑا عرش اور اتنے بڑے عرش کا مالک فزیکلی آپ کے ساتھ ہوگا اس تنگ زمین پر؟ ہو سکتا ہے یہ؟ سمجھ آ گئی میری بات؟ تو اس لیے یہ تو بالکل نا سمجھی کی بات ہے، اور عقل سے بالا بات ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ فزیکلی ہمارے ساتھ. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے علم کے ساتھ، اور جس طرح حدیث میں آتا ہے اللہم انت الصاحب فی السفر، یعنی ساتھی کے معنوں میں. اور عربوں کے ہاں جو صحبت ہوتی ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کے ساتھ ہی لگے بیٹھے ہو. یعنی آپ کا کوئی ساتھی، آپ کا کوئی دوست دور ہونے کے باوجود کیا ہو سکتا ہے؟ قریب ہو سکتا. اردو میں ایک شعر بھی ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو یا میرے ساتھ ہوتے ہو جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو کوئی ہوتا تو نہیں. تو وہ ایک احساس کی بات ہے نا، ایک قلبی تعلق کی بات ہے، قرب. اب ہم کہتے ہیں فلاں کو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، اللہ تو مجھے اپنا قرب دے، تو قرب کا ضروری نہیں مانا کہ آپ ساتھ ہی لگ جائیں جا کے. ہاں، قیامت کے دن جو اہل جنت ہوں گے، ان میں سے جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے، سابقون السابقون ہوں گے، ان کو جو اعلیٰ درجے جنتوں میں ملیں گے وہ فزیکلی بھی قریب تر ہوں گے دوسروں کے مقابلے میں. اس کا یہ مطلب نہیں بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ کے بیٹھے ہوں گے، لیکن دوسروں کے مقابلے میں قریب ہوں گے. میں سوچتی ہوں کہ کس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، کس قدر سمجھدار خاتون تھی. ابھی تو تورات اتری بھی نہیں تھی. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. ہم تو سارا قرآن پڑھ کے بھی ایسی دعائیں نہیں مانگتے، لیکن وہ خاتون تبھی تو وہ ایسے ماحول میں تھی جو بالکل اپوزٹ تھا نا ان کے. کہاں فرعون جیسا شوہر ہو، اور پھر وہ ایسی دنیاوی ترقی کے ماحول میں جہاں ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں اور دنیا کی چکا چوند اور بڑائیاں اور فخر اور معلوم نہیں کیا کچھ، اور ان رونقوں اور زینتوں میں اس اللہ کی بندی کو جب ایمان کی حلاوت نصیب ہوئی تو وہ پھر جب ایمان دل میں آتا ہے نا
تو ہی ایسی باتیں زبان سے نکلتی ہیں، پھر کسی کو سکھانی نہیں پڑتی. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ خود ہی سکھا دے گا. پھر ایسی باتیں، حکمت اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے نا. یؤتی الحکمت من یشاء، یہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں جو تقوی والے دل سے نکلتی ہیں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خشیت ہوتی ہے. تو اس نے دعا مانگی تھی کہ مجھے یہ فرعون اور یہ اس کے محل اور یہ دنیا کی رونقیں اور زینتیں یہ نہیں چاہیے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، یعنی قریب ترین جنت میں میرا گھر ہو. ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. اور پھر یہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ محاورہ عام استعمال ہوتا ہے کہ معیت کا جو تصور ہے وہ بعد کے ساتھ بھی ہے. مثلا وہ کہتے ہیں ما زلنا نسیر والقمر معنا، ما زلنا نسیر جب تک ہم چلتے رہے، والقمر معنا چاند ہمارے ساتھ ہی رہا. چاند نے ہمارے ساتھ ساتھ ہی سفر کیا. کبھی آپ نے گاڑی پہ سفر کیا اور تو آپ کو ایسا ہی لگتا ہے نا چاند ساتھ جا رہا ہے، تو ساتھ تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں نا ساتھ ہے، تو وہ کون سا ساتھ ہے؟ یہ ساتھ کا لفظ کس کے لیے بول رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ وہ ایک جو احساس ہے، اس کے وجود کا جو ایک احساس ہے، اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو یہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور ہم انسان، ہم اس کو ساتھ ساتھ لیے پھریں، یہ کیا بات ہے؟ اس کی ذات جو ہے حجابہ النور، اس کا حجاب کیا ہے؟ نور. حدیث میں آتا ہے لو کشفہ، اگر وہ اس کو کھول دے تو ہو کیا؟ لأحرقت، البتہ جلا دے، سبحات وجہہ، اس کے چہرے کا جلال، منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، جہاں تک اس کی نگاہ کا اینڈ ہو اس کی مخلوق میں سے، یعنی اس کی مخلوق اس کی نگاہ کی وسعت تک ساری جل جائے. اللہ کی ذات کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم اگر اس کی عظمت کو نہیں پہچانتے، وما قدر اللہ حق قدرہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں جو پھر ہمارے دل میں ہم بولے چلے جائیں اور جو سنے ویسے ہی یقین کر لیں. اس کی قدر پہچانے، اس کی عظمت کو پہچانے کہ اگر اس کے چہرے کی چمک یا اس کے چہرے کا جلال جو ہے وہ سامنے آ جائے تو ہر چیز جل جائے. موسیٰ علیہ السلام نے جب شوق ظاہر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ اپنی جگہ رہ گیا نا تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے. تو کیا ہوا تھا؟ موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. جب آپ نماز پڑھیں نا یا کوئی بھی اللہ کا ذکر کرے تو یہ جو عرش اور اس کا نور اور ان چیزوں کو تھوڑا سا دل میں لا کے پھر کیا کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نماز، دعا، ہر چیز کی کوالٹی بہت بہتر ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے دل میں وہ عظمت، وہ بڑائی ہے ہی نہیں. ہم ہر وقت دنیا اور مخلوق کی عظمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، یہ بڑا ہے اور وہ بڑا ہے اور یہ چیز بڑی ہے اور یہ گریٹسٹ ہے اور وہ گریٹ ہے. اس سے آگے اٹھے ہی نہیں ہم، کیونکہ علم نہیں ہے نا، پہچان ہی نہیں ہے. پھر احساس کیا ہو؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو حدیث میں نے پڑھی ہے ابھی آپ کے سامنے. واللہ بما تعملون بصیر، وہ اللہ تمہارے سارے اعمال دیکھتا ہے، سب دیکھ رہا ہے تم کر کیا رہے ہو، سارا دن کہاں گزارتے ہو، لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہو، چھپ کے کیا کرتے ہو، کیا بولتے ہو، کیا سوچتے ہو، کہاں بھاگ کے جاؤ گے، کہاں چھپو گے، کیوں نہیں پلٹتے اس کی طرف. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. دوبارہ تکرار ہے تاکید کے لیے. لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کے سارے معاملات، خاص ہوں یا عام ہوں،
دینی ہو یا دنیاوی ہو، سب اسی کی طرف لوٹتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مالک وہی ہے نا. اور اس کے سوا باقی مخلوق کی ملکیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں. ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایٹم. اللہ کے سوا باقی مخلوق جو ہے وہ ایک ایٹم کی بھی مالک نہیں ہے، نہ آسمانوں کی نہ زمین کی. کیا ہے کسی کے پاس؟ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. نہ کوئی اختیار ہے اور نہ کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی قدرت ہے. لہذا نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی سے ایسی امیدیں وابستہ کرنے کی جو دراصل اللہ سے کی جانی چاہیے. لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور. اور پھر یہ ہے کہ چلے پورے مالک نہیں تو شاید کچھ شراکت ہی ہو، پارٹنرشپ ہو سکتی ہے. بعض چیزوں کے آپ مالک نہیں ہوتے لیکن آپ کی اس میں کوئی بزنس ہے، کوئی کمپنی ہے، بھی ہم مالک نہیں ہیں لیکن ہماری اس میں ہم شیئر ہولڈر ہیں، پارٹنر ہیں اس میں. تو یہ بھی بڑے آنر کی بات ہوتی ہے، بھی اتنی بڑی کمپنی کا کوئی شیئر ہولڈر ہے. لیکن اللہ نے آسمان و زمین کے ایک ذرے کا شیئر بھی نہیں دیا آپ کو. ذرے جتنی چیز پر بھی آپ کو اختیار نہیں دیا کہ اچھا یہ آپ کر لیں، یہ آپ کا ہے. وما لهم منهم من ظہیر لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور. لہذا سب کام، ساری رپورٹس اسی کے پاس جاتی ہیں، سارے اعمال اسی کی طرف چڑھتے ہیں. فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کوئی نہیں چھڑا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا، سب اسی کا ہے، اسی کی طرف سے آیا اسی کی طرف جائے گا. یولج اللیل فی النہار، یہ بھی اتنی بڑی نشانی ہے. وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. ویولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں. روز تبدیلی ہوتی، ہر روز یہ سب نقشہ پلٹتا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ جانتا ہے سینوں کے راز، سینوں کے بھید. اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ ساری صفات اس لیے بیان ہو رہی ہیں کہ ہمارے دل کے اندر نمبر 1 اس کی عظمت و جلال کا احساس پیدا ہو، نمبر 2 یہ کہ ہم حقیقی معنوں میں پھر اس کی عبادت کریں اور اس کا ڈر پیدا ہو اور ہم غلط اعمال سے بچیں. اگر یہ کہا کہ وہ معکم تو اس کا مطلب ہے وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے، کہیں بھی تم اس سے بھاگ نہیں سکتے. تو ہم اپنے عمل میں تبدیلی پیدا کریں، نہ کہ ہم صرف بحثوں میں پڑھ کے اصل مسئلے کو بھول جائیں. تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم اس سے چھپ نہیں سکتے. وہ ہمارے دل کے اندر کے حال بھی جانتا ہے. اور دلوں کا اصل مسئلہ کیا ہے کہ ان میں دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی ہے. اور جب ہم لفظ دنیا بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا چیز ہوتی ہے؟ صرف سونا چاندی نہیں، جو کچھ بھی دنیا میں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اب اس میں 2 چیزیں میں پیچھے بتا چکی، صرف ریویژن ضروری ہے تھوڑی سی، کیونکہ ادھوری بات رہے گی تو پھر آپ کنفیوژن کا شکار ہوں. کیا ان چیزوں سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے، یا ان چیزوں کی محبت کی کوئی لمٹ ہے یا حد ہے، یا یہ کہ محبت آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ حب الدنیا رأس کل خطیئت ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. لیکن کوئی محبت برائی کب بن جاتی ہے، یا کسی بھی چیز کی محبت برائی کب بن جاتی ہے؟ مثلا مال کی محبت کب خیر ہے اور کب شر ہے؟ کب خیر ہے مال کی محبت؟ جب وہ نیکی کے کاموں میں لگے. حضرت ابوبکر بزنس کرتے تھے، مالدار تھے. حضرت عثمان مالدار تھے، عبد الرحمن بن عوف مالدار تھے. کیا ان کے مال نے ان کو کوئی نقصان دیا، یا وہ مال ان کے لیے شر تھا؟ بہت خیر تھا. اسی طرح اولاد کی محبت یہ بھی ایک فتنہ ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اب مال اور اولاد اگر اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو تو خیر، مال اور اولاد اگر اللہ سے دور کرنے والے ہوں تو شر. یہ ایک میزان ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز، کوئی انسان ہو، کوئی کام کاروبار ہو، ہر چیز کی محبت
اگر اللہ سے قریب کرنے والی ہے تو خیر، اور اگر انسان کو بیکار کرنے والی ہے اور اللہ سے دور کرنے والی ہے تو شر. یہ ایک میزان ہے. محبت بری چیز نہیں ہے، آپ کے پاس میزان محبت ہونا چاہیے. جیسے بخار ناپنے کا ایک آلہ ہوتا ہے نا، لگا لگا کے دیکھتے رہتے ہیں ٹمپریچر. اپنا بھی ٹمپریچر چیک کرتے رہا کرے کہ کسی چیز کی بھی محبت، چاہے وہ کوئی کام ہو یا انسان ہو یا کوئی مادی چیز ہو، کچھ بھی ہو، اس کو پرکھنے کا آلہ کیا ہے؟ کیا یہ چیز اللہ کے قریب کر رہی ہے یا اللہ سے دور کر رہی ہے؟ نیکی کے راستے پر چلنے میں مددگار ہے یا اور بیکار کر رہی ہے یا نیکی کے کام سے دور کر رہی ہے؟ تو ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کرے، نیکی کے کاموں سے دور کرے، اس کی محبت شر، وبال جان، اور جو قریب کرے وہ خیر. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تو اصل اس کا ٹمپریچر کس کو پتا ہے؟ پھر کون سی چیز انسان کے اندر کتنی ڈیپ روٹڈ ہے اور کیوں ہے، اور اس قوت سے اور اس جذبے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے یا اللہ سے اور دور جا رہا ہے، اس کی بھی اصل حقیقت اسی کو پتا ہے. تو ہماری نیتیں، ارادے، خواہشات، عقائد، سوچیں، وسوسے، سب اس کو پتا ہے. آمنو باللہ، یہ ساری صفات بیان کر کے کیا فرمائے؟ آمنو باللہ، اللہ پہ ایمان لے آؤ، مان جاؤ اس کو. مانتے کیوں نہیں؟ ورسولہ، اور اس کے رسول کو. آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وانفقوا، اور خرچ کرو، مما اس میں سے جو، یا وہ جو، جعلکم اس نے بنا دیا تم کو، کیا؟ مستخلفین فیہ، جانشین بنائے ہوئے اس میں، یعنی جس مال کا اللہ نے تم کو جانشین بنا دیا، جس مال کے اندر تصرف کا اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا. اور صرف مال نہیں بلکہ ساری وہ چیزیں جن کے اوپر اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، مثلا مال، اولاد، عمر، عقل، طاقت، ذہانت، کوئی خاص اسپیشل صلاحیت، ان کو کیا کرو؟ ایمان لا کر خرچ کرو. اب یہاں پر فی سبیل اللہ کی بات نہیں آئی، صرف یہ کہا گیا ہے خرچ کرو. کچھ چیزیں تو خود ہی خرچ ہوتی جا رہی ہیں، جیسے عمر، وقت گزرتا ہی جا رہا ہے، لیکن جب ہم اسے خود گزارتے ہیں تو پھر کیسے کریں گے؟ پھر خیر بھلائی خوبی کے کام میں تو پھر وہ انفاق فی سبیل اللہ ہو جائے گا. اسی طرح ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارے اندر جو طاقتیں، صلاحیتیں اللہ نے رکھی، ان سب کو زنگ نہ لگاؤ، ان کو کیا کرو؟ استعمال کرو، ضائع نہ کرو. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے غیر معمولی، ایکسٹرا آرڈنری، ان یوزول قسم کی صلاحیتیں دے رکھی ہوتی ہیں، قوتیں دے رکھی ہوتی ہیں، یا مال دے رکھا ہوتا ہے، یا کوئی اور سہولت دے رکھی ہوتی، اور وہ اس کی قدر ہی نہیں پہچانتے، اس کو خرچ ہی نہیں کرتے، اسے استعمال ہی نہیں کرتے، اسے کسی کام لگاتے ہی نہیں. کچھ لوگوں کے پاس جسمانی قوت زیادہ ہوتی ہے، کچھ کے پاس ذہنی قوت زیادہ ہوتی ہے. اب اگر اللہ نے کسی کو جسمانی قوت دے رکھی ہے تو اس کا کیا کام ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے، کوئی کام کاج نہ کرے. اگر کسی کے پاس ذہنی قوت زیادہ ہے تو وہ ذہن کو بیکار کی باتیں سوچنے میں استعمال کر دے بس، اور بیکار کی باتیں کرنے میں خرچ کر دے اور اس سے کوئی کارآمد کام نہ لے. تو انفقو، لگا دو، کھپا دو، مما جعلکم مستخلفین فی. اور یہ جو مستخلف کا لفظ ہے یہ بھی بڑا معنی خیز ہے. مستخلف کا لفظ جو ہے یہ خلف سے ہے، خلیفہ جس سے ہوتا ہے، جانشین. تو کیا مطلب ہے؟ کہ جو چیزیں وقتی طور پر تمہارے پاس ہیں، امانت کے طور پر، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جلد چلی جائیں گی ہاتھ سے. عمر بھی، مال بھی، اولاد بھی، عقل، طاقت، سب کچھ آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے ایسے چلا جاتا ہے، اوہ پتہ ہی نہیں چلا، سب چلا گیا. بچے چلے جاتے ہیں، مال چلا جاتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے، اچھے کام میں نہیں لگائیں گے کہیں اور لگ ہی جائے گا نا. اسی طرح باقی صلاحیتیں بھی. تو مستخلفین کا مطلب یہ کہ ہم مالک نہیں ہیں،
ہم کیا ہیں؟ جانشین ہیں، ٹیمپریریلی ہمیں استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہیں. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی کسی کے گھر کو رینٹ آؤٹ کرے تو کیا ہے، وہ اس میں کچھ عرصے کے لیے، اب اگر وہ نہ رہے اس میں تو نہ رہے، کرایہ دیتا رہے، لیکن ہمیشہ کے لیے وہ اس کا مالک نہیں بن سکتا. تو ہم اس دنیا میں ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم کے لیے، اور جو کچھ ہمیں ملا ہے نا، اس کے مالک ہم نہیں، مالک اللہ ہے، یہ ہم استعمال کرنے کے. اب اگر ہم اس کو نہیں کرتے تو پھر کیا ہے، اپنا ہی نقصان کریں گے. فالذین آمنوا، اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ تھوڑے دنوں کے لیے، اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے. آپ نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کے فنا کر دیا، ختم کر دیا، وہ جسے پہن کے پرانا کر دیا، اور وہ جو اللہ کے راستے میں دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دوسروں کے حصے میں چلا جائے گا. آج تمہاری ملکیت ہے، کل کسی اور کی چلا جائے گا، وہ تمہارا نہیں ہے. تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مال انسان اولاد کے لیے چھوڑ جاتا ہے، اگر خدا نخواستہ اولاد کی تربیت ٹھیک نہ ہو تو وہ مال ان کو مزید بگاڑنے کے کام آتا ہے، مزید فتنہ و فساد، کیونکہ مال مفت ہوتا ہے نا، بغیر محنت کے حاصل کیا ہوتا ہے، اس کی قدر بھی نہیں ہوتی، وہ ان کی دنیا اور عاقبت کو اور خراب کرنے والا ہوتا ہے. تو اس لیے جو اپنے ہاتھ سے دے گئے، جو خود خرچ کیا، تمہارے لیے وہی فائدہ مند ہے، اور جو تم نے بچا کے رکھا، دنیا کے لیے رکھا، وہ یہیں رہ جائے گا اور وہ اوروں کی ملکیت میں چلا جائے گا. پھر فرمایا فالذین آمنوا منکم، پس وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے، وانفقوا، اور انہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے ہے اجر بہت بڑا، بہت بڑا. کبیر فعیل کے وزن پر ہے. یعنی ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا، آپ یوں سمجھے کہ اس کی پرائس آپ پے نہیں کر سکتے، اس کو واپس لانے کے لیے آپ کے پاس کوئی مال نہیں کہ آپ اسے خرید سکیں. آپ کو جو صلاحیتیں ملی ہیں وہ بھی آپ کہیں سے خرید کے نہیں لا سکتے تھے، اللہ نے دی. اگر انسان ان چیزوں کی قیمت نہیں پہچانتا اور ان کو فضول چیزوں میں لگا دیتا ہے تو وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے، اور جو ان کو صحیح جگہ لگا جائے، استعمال کر جائے، اس کے لیے بہت بڑا بزنس اور بہت بڑا پروفٹ اس نے کما لیا. پھر فرمایا وما لکم، کیا ہے تم کو، اور یہ انداز کیا ہوتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ کیا رکاوٹ ہے، کیا مشکل ہے تمہاری، واٹس رانگ ود یو، لا تؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان ہی نہیں لاتے ہو. اب ہم تو کہتے ہیں بھی ہم تو لا چکے ہیں. نہیں، یہ ایمان نہیں ہے، صحیح والا ایمان لاؤ، اصلی ایمان لاؤ. والرسول یدعوکم، اور رسول تم کو بلا رہے ہیں، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. پہلے اللہ کہا، یہاں پھر رب کہا. رسول تم کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اپنے رب کو مان جاؤ. وقد اخذ میثاقکم، اور تحقیق وہ تم سے پکا عہد لے چکا. کون؟ اللہ. کب؟ وعدہ الست کی طرف اشارہ ہے. سورۃ المائدہ آیت 7 میں آتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. اپنے اوپر اللہ کے فضل اور اس کے میثاق کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا، اور تم نے سمعنا اور اطعنا کہہ کے اس کا اقرار کر رکھا ہے. لیکن بعض نے اس سے مراد پیغمبر کا میثاق لیا، جن میں امام ابن کثیر بھی شامل ہے، اور اس سے مراد وہ بیعت لیتے ہیں جو آپ صحابہ کرام سے لیا کرتے تھے، سمع و اطاعت کی. رسول تمہیں بلا رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، حالانکہ رسول تم سے پکا وعدہ بھی لے چکا ہے. کس کا؟ اطاعت کا، کہ تم اس کی بات مانو گے. کیا سمجھ میں آئی بات؟ دونوں مفہوم سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ اگر اس کا فاعل اللہ کو قرار دیا جائے تو معنی کیا ہوگا؟ وعدہ الست ہوگا، اور اس میں بھی سمعنا و اطعنا پایا جاتا ہے، اور سورۃ المائدہ آیت 7 میں وہ آتا ہے. اور اگر اس کا فاعل رسول ہو تو اس سے مراد وہ بیعت ہے جو اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے لیا کرتے تھے. کس بات پر؟ اطاعت پر، کہ ہم ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے، خوشی میں، غمی میں،
اچھے حال میں، مشکل حال میں، ہر حال میں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لفظ میثاق استعمال ہوا ہے، پر عہد بھی آتا ہے، ایک عقد بھی ہوتا ہے، بیعت بھی ہوتی ہے، حلف بھی ہوتا ہے. ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. عہد جو ہوتا ہے وہ وعدہ، دوستی، امان اور ان چیزوں کے لیے آتا ہے، اور یہ دو طرفہ ہوتا ہے. اور معاہدہ جو پیکٹ ہوتا ہے وہ دو یا دو سے زائد انسانوں یا تنظیموں کے درمیان ہوتا ہے کچھ اصول و ضوابط پر. عہد اور معاہدے میں یہ فرق ہے. عہد جو ہے نا ٹرسٹ ہے، اور معاہدہ پیکٹ ہے. پھر میثاق جو ہوتا ہے وہ پکا وعدہ جس پر کوئی قسم وغیرہ کھائی گئی ہو یا اس پر کوئی یعنی اسے لکھ کر کیا گیا ہو. وثاق اصل میں رسی کو کہتے ہیں، اور رسی باندھنے کے کام آتی ہے، یعنی خوب کس کے پکا باندھا ہوا کانٹریکٹ جس کو عام طور پہ کہتے ہیں. اسی طرح عقد ہوتا ہے. عقد اگریمنٹ کو کہتے ہیں، جیسے عقد النکاح ایک اگریمنٹ ہوتی ہے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں. اسی طرح بیعت ہوتی ہے. ایک بیعت بھی ایک عہد ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کون سا عہد ہوتا ہے جس میں نگہداشت ہوتی ہے. نگہداشت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جس کی کیئر کرنا مقصود ہوتی ہے، کہ اس وعدے کو ذہن میں حاضر رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. یعنی جس میں امیر المومنین یا کسی امیر سے عہد کیا ہو اس کی اطاعت کا. اسی طرح حلف، قسم کھا کے جب کوئی عہد کیا جاتا ہے، عموماً عرب جو تھے وہ دو قبائل آپس میں قسم کھا کے دوستی کر لیتے تھے. تو قسم جو ہوتی ہے وہ اللہ کے نام کی ہوتی ہے. نظر بھی ہوتی ہے، یہ بھی ایک عہد ہوتا ہے. اور ایک وعدہ ہی ہوتا ہے، کسی بات کی امید دلانا یا کسی. وقد اخذ میثاقکم، اور میثاق سے مراد یہاں سمع و اطاعت کا وعدہ ہے. ان کنتم مومنین. تو مفہوم کیا ہوا اس بات کا پھر؟ کہ لوگوں اللہ رسول پر ایمان لاؤ، اور جن چیزوں کا اس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے ان کو صحیح رستوں پہ خرچ کرو، کام کیا کرو، بیکار نہ بیٹھو. اور کیا ہے تم کو، تم ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول تم کو پکار رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اور اس نے تم سے عہد بھی لیا تھا، بیعت بھی لی تھی. اگر تم مومن ہے تو یہ بات مانو. تو اس سے مراد پھر شعوری ایمان ہے. اگر فاعل رسول ہو تو پھر ایمان کون سا؟ شعوری ایمان. هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے. آیات یعنی قرآن کے احکامات، بینات روشن واضح، یعنی اس میں کوئی جھول نہیں. پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، قوانین ہیں، کچھ چیزوں کے کرنے یا کچھ کے نہ کرنے کا حکم ہے، یہ سب سمجھ میں آنے والی باتیں. کس لیے نازل کرتا؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تم کو کس سے؟ اندھیروں سے، اور کہاں لے جائے؟ نور کی طرف، روشنی کی طرف. اب اندھیرے کس کے ہیں؟ کفر کے، جہالت کے. اور نور کیا ہے؟ ایمان کا، علم کا، عمل صالح کا. تو آیات بینات سے مراد پھر قرآن ہی ہے. تو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ دلال سے نکل کر ہدایت کی طرف آئیں، اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تم پر بہت ہی شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے. اس لیے وہ تمہیں روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں اندھیروں سے نکالنا چاہتا ہے. وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تم کو، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. کیا مشکل ہے تمہاری؟ اللہ کے راستے میں کیوں نہیں دیتے؟ نہیں دیتے تو نہ دو. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تمہارا محتاج نہیں، اللہ کے لیے آسمان و زمین کی میراث. اور میراث کیا ہوتی؟ بغیر خرید و فروخت، محنت کیے، بغیر ہبہ کیے، بغیر کسی کو تحفے ہدیے میں دیے، کسی کی ملکیت کا دوسرے کی طرف منتقل ہو جانا. اور یہ عام طور پر کب ہوتا ہے؟ موت کے بعد. متروکہ مال میت. میراث ہوتی ہے بلا عوض، بغیر مشقت کسی چیز کا مالک بننا. مرنے والے کا جو باقی ماندہ مال ہوتا ہے وہ میراث ہوتی ہے، اس کی ارث یا وراثت. تو بات یہ ہے کہ سب ختم ہو جائیں گے، اور ہر ایک کا مال اور ہر ایک کی چیزیں کس کے لیے باقی رہ جائیں گی؟ اللہ کے لیے. وہی اصل مالک. مثلا اگر ماں باپ مرتے ہیں تو ان کے بچے وارث ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچے بھی فوت ہو جاتے، پھر
ان کے بچے، ان کے تو اینڈ پہ کون رہ گیا؟ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے اور جو اس پر ہے، وہ سب چیزوں کے، سب کی ملکیتیں جھوٹی ہیں، وقتی ہیں. یعنی اتنا زبردست طریقے سے موٹیویٹ کیا گیا نا. پہلے کہا خرچ کرو، پھر کہا کیا ہے تم کو کیوں نہیں کرتے، ابھی تک کیوں نہیں کیا، جھنجھوڑ ہے. اچھا نہیں کرتے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سن لو سب چھوڑ جانا ہے، اللہ ہی کے پاس تمہارا سب کچھ چلا جائے گا. تم خود نہیں دیتے، اللہ خود لے لے گا، خود ہی اس کی طرف منتقل ہو جائے گا. اور بات یہ ہے کہ اصل بچتا وہی ہے جو اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، لا یستوی منکم، نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے. من انفق من قبل الفتح، جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے. کون سی فتح؟ فتح مکہ یا صلح حدیبیہ؟ اس سے پہلے، کیونکہ مکہ فتح ہوا تو پھر تو بہت لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مال بھی خرچ کیا. لیکن وہ لوگ جو خاص طور پر حدیبیہ سے پہلے مال خرچ کر چکے تھے، وہ اور جو اس کے بعد یا مکہ فتح ہونے کے بعد جنہوں نے خرچ کیا، وہ برابر نہیں ہو سکتے. کیوں برابر نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کا سب دور قربانیوں کا دور تھا، اور اس کے بعد اسلام اسٹیبلش ہو گیا تھا، فتح ہو گئی، کامیابی ہو گئی، مشن مکمل ہو گیا. دیکھیے کہ جب ضرورت ہو اور کوئی نہ دے، یا ضرورت کے وقت آپ کو اگر کوئی تھوڑا سا بھی دے دے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا ہوتا ہے. اور جب سب کچھ آپ کو مل جائے تو پھر کوئی آ کر دے تو وقت گزر چکا ہوتا ہے. تو اس لیے کیا فرمایا؟ وہ برابر ہیں ہی نہیں جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا. وقاتل، اور جنگ کی، یعنی نہ مال خرچ کرنا اور نہ ہی جنگ کرنا برابر ہے. یعنی اس کے بعد مثلا بہت سی جنگیں ہوئی، بہت اسلام پھیلا، لیکن جن لوگوں نے بدر میں شرکت کی تھی اور احد میں شرکت کی تھی، غزوہ خندق میں شرکت کی تھی، زلزلوا زلزالا شدیدا جب ہوا تھا، ان کی قربانیاں ایک طرف، اور بعد کے ادوار میں شرکت کرنے والوں کی قربانیاں دوسری طرف. امام احمد نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا. جھگڑے میں حضرت خالد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا، تم لوگ اپنی پچھلی خدمات کی بنا پر ہم سے دوں کی لیتے ہو، یعنی آگے بڑھ جاتے ہو، یعنی تم ہم پر ایک طرح سے اپنی بڑائی جتاتے ہو. یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ یعنی بعد والے احد کے برابر یا پہاڑوں کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو ان لوگوں کے اعمال کو نہ پہنچ سکو گے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نیکیاں ہیں، یعنی ایک رات کی جو کمائی ہے وہ حضرت عمر کی ساری زندگی کے برابر ہے. اور اس لحاظ سے بھی کہ پہلے انہوں نے لبیک کہی تھی، سب سے پہلے مردوں میں مسلمان ہوئے تھے. تو نیکی کا موقع آتے ہی اس کو کر جانا، اور پھر جب سارے کرنے لگے تو ان سے انفلوئنس ہو کے کرنا، یہ دونوں مختلف چیزیں، یہ برابر نہیں ہے. تو فرمایا اولئک اعظم درجۃ، وہ زیادہ بڑے درجے والے ہیں. کون زیادہ بڑے درجے والے؟ جنہوں نے پہلے شروع میں کام کیا، کیونکہ اس وقت اس کام کے ساتھ کوئی رونق نہیں تھی، کوئی کامیابی نہیں تھی. جو بھی خرچ کرنا تھا بس اللہ ہی کے لیے کرنا تھا، اور اس میں دنیاوی طور پر کسی قسم کا کوئی نفع حاصل نہیں ہو سکتا تھا. فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے بڑھ کر ہیں درجے میں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور بعد میں جنگ لڑی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا. یہ نہیں کہ بعد میں کرنے کا کوئی ثواب نہیں، بعد میں کرنے کا بھی ثواب ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان درجات کا فرق ہے. جیسے پچھلی صورت میں سابقون اور اصحاب الیمین کی بات ہے، تو اس کی یہ عملی مثال ہے، اس کی مزید وضاحت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مد بلکہ نصف مد کے برابر بھی نہیں.
یہ متفق علیہ روایت. مد کیا ہوتا ہے؟ ایک پیمانہ ہوتا ہے جس سے گندم کو ناپتے ہیں، یعنی وہ 1.5 سیر کا ہوتا ہے، کتنے کا، اس کے برابر یا اس سے آدھا بھی وہ خرچ انہوں نے جو کیا وہ تمہارا خود پہاڑ بھی اس کے برابر نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کون کس موقع کی مناسبت سے کیا کر رہا ہے. اور یہ جو انفقو کی بات ہے نا، تو اس میں یہ کوئی لمٹ نہیں بتائی پورا کرو یا آدھا کرو، کتنا کرو یا کتنا نہ کرو، جو مصلحت اور ضرورت ہو اس کے مطابق کرو، کیونکہ ہر وقت کی ضرورت مختلف ہوتی. مثلا جنگ تبوک کی ضرورت مختلف تھی، اس میں حضرت ابوبکر سارا مال اٹھا کے لے گئے تھے، حضرت عمر آدھا لے گئے تھے. تو جو حالات تھے، جیسی جیسی ضرورت تھی، تو اصل چیز خرچ کرنے میں کیا ہے؟ ضرورت کس چیز کی ہے اور کتنی ہے، اور حالت کیا ہے جس وقت وہ خرچ کرنے کا کہا جا رہا ہے. لیکن یہ جو بات کہی نا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا. گویا اللہ تعالیٰ کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے قربانی کی سطح پر دین کو لیا ہوتا ہے. تو ایمان کی مضبوطی اور اخلاص اور خشوع ہر چیز زیادہ ہوتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو باخبر ہے، سب جانتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. من ذا الذی، کون ہے وہ جو، کہاں ہے وہ جو، یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، اچھا قرض، فیضاعفہ لہ، پھر وہ بڑھا کر دیتا ہے اس کو، اس کے لیے، دینے والے کے لیے زیادہ کر کے لوٹاتا ہے. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے اجر ہے بہت عمدہ، بہت اچھا. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض قرار دیتے ہیں. ہے کوئی جو مجھے قرض دے؟ حالانکہ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اسے قرض کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. لیکن اللہ کے بندے جو خالصتاً اللہ ہی کے لیے اپنا مال خرچ کریں اللہ کی رضا میں، اسے اللہ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے. اور قرض کا لفظ خاص طور پر غور کرنے کے قابل ہے. نمبر 1، قرض جس کو دیا جاتا ہے وہ اسی کے ذمہ ہوتا ہے، اسی کے لیے دیا جاتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. یعنی جو مال، جو چیز آپ کسی کو بطور قرض دیتے ہیں تو وہ واپس لوٹانے کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ اسی کی. تو اس میں زیادہ یقینی بات ہے نا. مثلا اگر آپ کوئی چیز ویسے ہی دے رہے ہیں کسی کو جس کو واپس نہیں لینا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ لے لے، کوئی اور لے لے، کئی اس میں شریک ہو جائیں، واپس نہ ملے کیونکہ آپ نے واپسی کی نیت سے دی نہیں. لیکن جب آپ قرض دیتے ہیں تو اس میں پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ گن کے، اور یعنی ایک اسپیسیفک اماؤنٹ، اور پھر ایک اسپیسیفک پرسن کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ ٹائم بھی ہوتا ہے، اور پھر واپسی کی شرط لازم ہے اس میں. تو اس میں اللہ کو قرض دینے میں پھر 2 چیزیں خاص طور پر اہم ہیں کہ وہ اللہ ہی کے لیے دیا جائے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو اس طرح وہ مال جو بطور قرض دیا جائے گا وہ ریاکاری سے پاک ہو جائے گا، کیونکہ اس میں کوئی اور شریک ہی نہیں ہو سکتا. تو یہاں مراد قرض سے وہ صدقہ ہے جس میں اخلاص پایا جاتا ہے، جو صرف اسی کے لیے ہے جس کو دیا جا رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اور پھر واپسی بھی اسی کی طرف سے ہوگی، اور یہ اس کے ذمہ ہو گیا، اس کی ادائیگی ضروری ہے. اور پہلے کی نسبت بھی دوسری بات زیادہ موٹیویٹ کرنے والی ہے کہ ایسا مال لازماً یقیناً واپس ملے گا. مثلاً آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو لوٹائے، اگرچہ پسندیدہ اس میں کیا ہے؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی لوٹائے، یا اچھا لوٹائے یا بہتر لوٹائے. لیکن قرض تو لوٹانے ہی کے لیے ہوتا ہے.
تو لوگوں جو مال تم خالصتاً اللہ کے لیے خرچ کرو گے، اللہ اس کا بدلہ، اس کی جزا، اس کا صلہ یقینی طور پر تم کو واپس کرے گا، لوٹائے گا، یقینی طور پر تم کو دے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور حسن کیوں کہا اس کو؟ کیونکہ وہ خالص ہے، اچھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیا گیا ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالی جب واپس لوٹائے گا اس کا قرضہ تو اتنا نہیں دے گا بلکہ یضاعفہ، کئی گنا بڑھا دے گا، لہو اس کے لیے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے اجر ہے عزت والا، عمدہ، اچھا۔ کریم کا لفظ جو ہے اس میں وسعت بھی ہے، اس میں خوبصورتی بھی ہے، اس میں اللہ کی رضامندی اور قبولیت کی طرف اشارہ بھی ہے، کیونکہ یضاعفہ کے ساتھ اجر بھی کہا گیا، اجر کریم۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو مال انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا واپس لوٹائیں گے۔ یوم تری المؤمنین، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو، والمؤمناتی، اور مومن عورتوں کو، یسعی، دوڑ رہا ہوگا، نورہم، ان کا نور، بین ایدیہم، ان کے آگے آگے، وبایمانہم، اور ان کی دائیں جانب، اور ان سے کہا جائے گا بشراکم اليوم، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، جنات، باغوں کی، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی بہت بڑی۔ اب آپ دیکھیے کہ پیچھے قرض حسنہ کی بات ہوئی اور اس کے فوراً بعد قیامت کے دن کی جزا کی بات ہوئی کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو دنیا میں نیکی کے کام کرنے والے ہیں، ان کا نور، یعنی ان کی نیکیوں کی جو روشنی ہوگی، ان کے ایمان کی جو روشنی ہوگی، وہ ان کے آگے آگے جا رہی ہوگی۔ آگے روشنی جانے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو راستہ دیکھنا ہوگا، اور دائیں جانب، کیونکہ نام اعمال ہوگا نا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی دائیں ہاتھ میں پھول پکڑ کے جا رہا ہو خوشبودار، تو وہ جہاں سے گزرے گا کیا ہوگا؟ خوشبو پھیلتی چلی جائے گی نا۔ تو اس لیے خاص طور پر دائیں ہاتھ کا بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہوگی قیامت کے دن؟ نام اعمال، نیک عمل۔ تو ان نیک اعمال میں سے نور پھوٹ رہا ہوگا، نیکیوں کا نور ہوگا۔ اس دن ان کا نور ان کے آگے آگے، ان کو راہ دکھانے کے لیے ادھر چلو ادھر چلو، اور ان کے دائیں ہاتھ کی طرف دور دور تک جا رہا ہوگا، یسعی، دوڑ رہا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے ان کو خوشخبری سنا رہے ہوں گے، بشراکم اليوم، تمہارے لیے خوشخبری ہے آج۔ کس چیز کی؟ ان باغوں کی جن کے نیچے نہریں بہتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے جو محلات ہیں وہ بہت بلند ہیں، اونچے ہیں، اور جو پانی کی آبشاریں وہ نیچے کی طرف جا رہی ہوں گی، خالدین فیہا۔ اور اس بات کی بھی خوشخبری کہ یہاں اب ہمیشہ رہنا ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ دراصل بڑی کامیابی ہوا کہ جو ضمیر ہے ضمیر فصل ہے، اور ضمیر فصل تاکید اور اختصاص کے لیے آتی ہے، خاص کامیابی، اصلی کامیابی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ نور جو قیامت کے دن انسان کے پاس ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اور یہ کس کے پاس ہوگا، کس کو یہ نور نہیں ملے گا، کس چیز سے یہ نور زیادہ ہوگا، اس کی کیفیات اور اس کی مزید وضاحتیں قرآن اور سنت سے ہمیں ملتی ہیں۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ وہاں بھی یہی آتا ہے کہ ان کے دائیں جانب اور ان کے آگے آگے نور دوڑ رہا ہوگا، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور وہ دعائیں کریں گے کہ یا رب ہمارا نور ہم پہ تمام کر دے، کیونکہ اہل ایمان کے ساتھ جو منافقین ہوں گے ان کو بھی شروع میں نور ملے گا، لیکن کچھ آگے جا کر وہ نور بجھ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اس پر جو سچے اہل ایمان ہیں وہ گھبرا جائیں گے کہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا، کہیں ہمارے ساتھ نہ ہو، تو وہ پھر دعائیں مانگیں گے، اتمم لنا نورنا، ہمارا نور ہم پہ تمام کر دے، یعنی آخر تک ہمیں نصیب کر دے۔ سورۃ التوبہ میں آتا ہے،
युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्ह वरिद्वानिन वजन्नातिन लहुम फीहा नईमुम मुकीम खालिदीन फीहा अबदा इन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम। तो ये जो बुशराकुमुल यौम है ये रब की तरफ से भी होगी और उसके साथ साथ मलाइका की तरफ से भी होगी। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन, और मलाइका इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू। तो जब अहले ईमान को ये खौफ होगा कि कहीं हमारा नूर हमसे छिन न जाए, तो उस वक्त फरिश्ते क्या करेंगे? उनको तसल्ली देंगे, बुशराकुमुल यौम, और साथ ये ला तहज़नू, गम न करो, ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। तो आखिरत में उनकी दोस्ती ऐसे ही मकामात पर होगी। सूरत मरियम में आप पढ़ चुके हैं, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, नहीं तुम में से कोई मगर उस पे जरूर वारिद होने वाला है। किस पे? पुलसरात पे। तो खासतौर पर पुलसरात जो है वो इतना थिन और इतना शार्प होगा कि उस पर जब कोई चलेगा तो वो कुछ साथ नहीं होगा, न दाएं न बाएं। हर शख्स किस पे चल रहा होगा? अपनी ही रोशनी में चल रहा होगा। हर शख्स के पास अपनी ही लाइट होगी, और अगर अपनी नहीं कोई और नहीं देगा। देखिए ना, बाकी मैदान हशर में तो लोग हजूम की शक्ल में, ग्रुप्स की शक्ल में, जमघटों की शक्ल में होंगे, लेकिन पुलसरात एक ऐसी जगह है कि जहां सबको सिंगल लाइन में जाना पड़ेगा। अब जब आप सिंगल लाइन में होते हैं तो फिर आपको अपनी केयर खुद करनी होती। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एयरपोर्ट में जब दाखिल होते हैं तो बहुत से रिश्तेदार साथ जाते हैं और वो आपको खुदा हाफिज करते हैं, फिर आगे जाते हैं तो फिर जो अंदर रह जाते हैं, वो जिनको साथ सफर करना होता है वो इकट्ठे होते हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। जब वो बोर्डिंग पास दिखाते हैं तो फिर हर एक लाइन में हो जाता है, और अगर आपके पास अपना बोर्डिंग कार्ड नहीं है तो आप अपने रिश्तेदार का लेके आगे नहीं जा सकते, फिर आपको अपना ही लेना पड़ेगा। तो इसी तरह एक मरहला जो आखिरी मरहला है बोर्डिंग का जन्नत में, उससे पहले पुलसरात के ऊपर अपने अपने कार्ड के साथ यानी नूर के साथ सफर करना होगा, और अगर आपके पास अपना नहीं तो फिर कोई भी दाएं बाएं से मदद नहीं देगा। अब अहले ईमान के साथ फरिश्ते भी होंगे, वो उनको तसल्ली देंगे, अच्छा अच्छा चलो आगे चलो, चलते जाओ, कुछ नहीं होता, और उनका नूर भी साथ साथ होगा, और फिर बिल आखिर वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आप देखिए कि अहले ईमान का ये नूर हशर के मैदान में भी उनके साथ होगा, उनके जिस्म से नूर निकल रहा होगा, और खास तौर पर वुजू के आज़ा से। इसमें एक हदीस आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले मुझे सजदे की इजाजत दी जाएगी, और सबसे पहले मुझे ही सजदे से सर उठाने का इज़्न मिलेगा। मैं आगे पीछे दाएं बाएं देखूंगा और सारी उम्मतों में से अपनी उम्मत को पहचान लूंगा। एक आदमी ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मतों के इस हुजूम में आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे, इतने ढेरों लोगों में? तो आपने फरमाया, आरिफुहुम मुहज्जलून मिन अथरिल वुदू, मैं उन्हें पहचान लूंगा उनके वुजू के निशान से, यानी वो जो चमक रहे होंगे। वला यकूनु लिअहदिन मिनल उमम गैरहुम, और ये मेरी उम्मत के अलावा किसी और के पास नहीं होगा। आरिफुहुम युअतौना कुतुबहुम बिईमाने, मैं उन्हें पहचान लूंगा कि उनके नामे अमाल उनके दाएं हाथों में होंगे। व आरिफुहुम बिसीमाहुम फी वजूहिहिम, उनके चेहरों से उनको पहचान लूंगा। व आरिफुहुम बिनूरिहिम यसा बैना अयदीहिम, और उस नूर के जरिए उनको पहचानूंगा जो उनके आगे आगे उनके साथ जा रहा होगा। तो ये उम्मत मुस्लिमा के सही साहिब ईमान लोगों की पहचान होगी। यौम तरल मुअमिनीना वल मुअमिनाती यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। एक तवील हदीस आती है जिसमें हजरत अबू उमामा के बारे में आता है कि वो दिमश्क में एक जनाजे में शरीक हुए। जब वो फारिग हुए तो लोगों को मौत और आखिरत की याद दिलाई।
اس میں بہت سی باتیں ہیں. چند ایک جملوں کا ترجمہ یہ ہے: پھر تم قبروں سے میدان حشر کی طرف منتقل کیے جاؤ گے، جس میں مختلف مراحل اور مواقف ہوں گے. ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ بحکم خداوندی کچھ چہرے سفید اور روشن کر دیے جائیں گے اور کچھ چہرے کالے سیاہ کر دیے جائیں گے. پھر ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ میدان حشر میں جمع ہونے والے سب لوگوں پر، جن میں مومن و کافر سب ہوں گے، ایک شدید ظلمت اور اندھیری طاری ہو جائے گی. کسی کو کچھ نظر نہ آئے گا، کسی کو کچھ نظر نہ آئے گا. اس کے بعد نور تقسیم کیا جائے گا اور ہر مومن کو نور عطا ہوگا. ابن ابی حاتمی کی ایک اور روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے، مومن میں یہ نور بقدر ان کے اعمال کے تقسیم ہوگا. کسی کا نور پہاڑ کی طرح ہوگا، کسی کا کھجور کے درخت کی طرح، کسی کا انسانی قد کے برابر. سب سے کم نور اس شخص کا ہوگا جس کے صرف انگوٹھے میں نور ہوگا، یعنی یہ تھم جو ہوتا ہے. کبھی وہ روشن ہوگا، کبھی وہ بجھ جائے گا، کبھی روشن ہوگا اور کبھی بجھ جائے گا. اسی طرح طبرانی میں ایک روایت ابن عباس سے آتی ہے، مرفوع روایت ہے کہ پل صراط کے پاس اللہ تعالیٰ ہر مومن کو نور عطا فرمائیں گے. ابتدا میں منافقین کو بھی دیا جائے گا، لیکن منافقین کا یہ نور بعد میں چھین لیا جائے گا. اب یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو یہ نور ملے گا، اور وہ کون سے اعمال ہیں جو نور بڑھانے کا سبب ہے؟ سب سے پہلی چیز تو جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی روشنی زیادہ ہوگی. جتنے عمل اچھے ہوں گے، نیک عمل، نیت اچھی ہوگی، اتنا نور زیادہ ہوگا. لیکن خصوصی طور پر کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو نور کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، قیامت کے روز مکمل نور کی. اندھیری راتوں میں یعنی فجر کے وقت، عشاء کے وقت خاص طور پر، کہ جب ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے اور وہ مسجدوں کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں. یہ ابو داؤد کی روایت تھی. مسند احمد میں ہے، آپ نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی محافظت کرے، حفاظت کرے، 5 نمازیں یعنی ان کے اوقات اور آداب وغیرہ کو پابندی سے ادا کرے، اس کے لیے یہ نماز قیامت کے دن نور اور برہان اور نجات بن جائے گی. اور جو ان کی حفاظت نہ کرے، نہ وقت کی پابندی اور نہ ہی ادب آداب کی، وہ نماز نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قارون اور حامان اور فرعون کے ساتھ ہوگا. یعنی جو نماز ادا نہ کرے، یا پھر یہ کہ ادا کرے لیکن منافق کی طرح چند ٹھونگے مار کے اٹھ جائے اور اس کا حق ادا نہ کرے. اسی طرح قرآن مجید جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نور کہا ہے، انزلنا الیکم نورا، تو جو شخص جتنا زیادہ قرآن سے تعلق قائم کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ نور حاصل کرے گا، نور اکٹھا کر لے گا، اس کا نور اتنا ہی زیادہ ہوگا. مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن کی ایک آیت بھی تلاوت کرے گا، وہ آیت اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بچے حفظ کریں، اور صرف حفظ نہیں بلکہ اس کے ساتھ قرآن کو سمجھیں بھی، تو ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ اچھی ہوگی. تو یہ نور بھی ان کے ساتھ ہوگا. یعنی اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ قرآن کے عالم ہیں تو وہ علم جو ان کو ملے گا اس کی بدولت، اور اس میں حفظ بھی شامل ہے اور فہم بھی شامل ہے، والدین کو بھی نور مل جائے گا. یعنی قرآن ایک ایسی چیز ہے، ایسا نور ہے کہ جس کا پڑھنا، جس کو یاد کرنا اور جس کو آگے نسلوں تک منتقل کرنا انسان کے نور میں اضافے کا ذریعہ ہے، یہ روشنی کا ذریعہ ہے. تب آپ دیکھیں نا کہ آگے بھی نور ہو، سر پہ بھی تاج نور کے ہوں، ہاتھوں میں بھی نور ہو، خود بھی انسان باعمل ہو، اولاد بھی آگے نیک ہو، اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہوگی. پھر اسی طرح دلمی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر نور کا سبب بنے گا. یعنی درود شریف بھی نور کو بڑھاتا ہے. مسند بزار میں ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد میں ایک تیر بھی پھینکے گا اس کے لیے قیامت میں نور ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے وہ کام جس سے دوسروں کو بھی بھلائی پہنچتی، دوسروں تک خیر جاتی ہے، وہ مزید نور کو بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ یہ آیت کس آیت کے بعد ہے؟
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، صدقہ خیرات کے بعد. تو obviously پھر صدقہ خیرات جس سے خلق خدا کا فائدہ ہوتا ہے، دوسروں تک خیر جاتی ہے، وہ بھی انسان کے نور میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. اور پھر اگر خاص طور پر وہ مال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جائے، لوگوں کی ہدایت کے لیے خرچ کیا جائے. اس کے برعکس کیا چیز اندھیرا ہے قیامت کا؟ ظلم. ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے ایاکم والظلم فإنہ هو الظلمات یوم القیامہ. ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ قیامت کے دن ظلم جو ہے وہ اندھیروں کی شکل میں ہوگا. اسی طرح اس نور کے زیادہ یا کم ہونے کے بارے میں بھی بعض روایات آتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ مومنوں کی روشنی اتنی ہوگی جیسے مدینہ سے عدن تک جا رہی ہو، کچھ کی اس سے کم، کچھ کی اس سے کم، اور کچھ کے قدموں تک اور کچھ کے صرف تھم میں. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. یوم یقول المنافقون، جس دن کہیں گے منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں. ایک اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں پر مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ذکر ہے، اور اسی طرح منافق مردوں کے ساتھ ساتھ منافق عورتوں کا بھی الگ طور پر ذکر ہے. تو قرآن پاک کے ویسے تو احکامات سبھی کے لیے ہوتے ہیں، مردوں عورتوں کے لیے، لیکن جہاں خاص طور پر الگ الگ ذکر کیا جائے وہ جگہ قابل توجہ ہوتی ہے. تو جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے، کن سے کہیں گے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے. کیا کہیں گے؟ انظرونا، ہمیں دیکھو یا ہمارا انتظار کرو. نقتبس من نورکم، ہم لے لیں تمہارے نور میں سے کچھ، تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو، ادھارا دے دو. نقتبس کا لفظ جو ہے یہ اقتباس سے ہے، اور اقتباس کا لفظ جو ہے وہ قبض سے ہے. اور قبض کس کو کہتے ہیں؟ آگ کے شعلے کو، یا چنگاری جو شعلے سے لی جائے. اور اقتباس ہوتا ہے کسی کے کلام سے چن چھانٹ کے کچھ حصہ اخذ کرنا، یعنی کہ کسی کی چیز میں سے کچھ چیز لے لینا. تو نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور میں سے ایک شعلہ لے لیں، یعنی ایک لپٹ اور ایک جو اس کی بیم ہے وہ ہمیں دے دو. تمہارے پاس اتنا سارا ہے، تھوڑا سا ہمیں دے دو. تو اس وقت کیا کہا جائے گا؟ قیلا، کہا جائے گا. کون کہیں گے؟ ملائکہ کہیں گے یا خود یہ مومن جن سے یہ مانگ رہے ہوں گے؟ ارجعوا وراءکم، پلٹ جاؤ، لوٹ جاؤ اپنے پیچھے، پیچھے واپس جاؤ، پیچھے ہو جاؤ. فالتمسوا نورا، بس اپنا نور تلاش کرو، واپس جا کے اپنا نور ڈھونڈ لاؤ. فالتمسوا کا لفظ یہ لمس سے ہے. لمس کہتے ہیں ہاتھوں یا انگلیوں سے کسی چیز کو ٹٹولنا، ہاتھ سے چھونا لمس ہوتا ہے. اور التمسا ہوتا ہے کسی چیز کو چھو چھو کر ڈھونڈنے کی مسلسل کوشش کرنا، یعنی ٹٹول ٹٹول کے، چھو چھو کے، دیکھ دیکھ کے اس کو ڈھونڈنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، اندھیرا ہوتا ہے جب، تو آپ چیزیں کیسے تلاش کرتے ہیں؟ کتنا پرفیکٹ لفظ آیا ہے یہاں پر، فالتمسوا نورا، کیونکہ دیکھا تو جائے گا نہیں، تو کہیں گے فالتمسوا، یعنی ہاتھوں سے ٹٹول کے کہیں سے لے آؤ کچھ. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یعنی ہم تمہیں نور نہیں دے سکتے، جہاں نور تھا وہیں سے لاؤ، اور واپس کون جا سکتا؟ فضرب بینہم بسور، پھر ان دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. یہ کون سی دیوار ہے؟ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہی آراف ہے. پیچھے سورۃ الاعراف میں ہم آراف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں نا، یعنی جنت اور جہنم میں جانے والوں کے بیچ میں اب ایک دیوار آ جائے گی. لہو باب، اس کا ایک دروازہ ہوگا، اور اس دروازے سے مومن دوسری طرف چلے جائیں گے اور منافق پیچھے ہی رہ جائیں گے. باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی. یعنی آپ امیجن کریں نا کہ پہلے منافق مومن سب ایک ہی جگہ پر ہیں، مومنوں کو نور ملا، منافقوں کو بھی شروع میں ملا، پھر کیا ہوا؟ منافقین کا نور لے لیا گیا. یہ جو دے کے لینا ہے، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو حسرت، جب کوئی چیز انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو اس کے لیے کس قدر تکلیف کا باعث ہوتی، اور دوسرا یہ کہ
اگر اندھیرا ہو اور لائٹ جلائی نہ ہو تو آپ کو پھر بھی کچھ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اندھیرا ہو اور خوب لائٹ جلی ہوئی ہو اور یکایک بجلی چلی جائے تو وہ اندھیرا کیسا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ اندھیرا لگتا ہے وہ، اس میں تو انسان بالکل ہی اندھا ہو جاتا ہے۔ تو منافقین سے ان کا نور عین اس وقت جب کہ ان کو شدید ترین ضرورت ہوگی ان سے لے لیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے دین پر استقامت اختیار نہیں کی تھی۔ یہ جب مطلب ہوتا تھا، دنیا کو کوئی فائدہ ہوتا تو اپنا دین بیچ ڈالتے تھے۔ تو اب کیا ہوا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب۔ اب سب پہلے اکٹھے ہیں، ایک جگہ ہیں، منافقین کا نور لے لیا گیا۔ منافقین مومنوں سے مانگ رہے ہیں، مومن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں نور نہیں دے سکتے، تم کہیں اور جا کے ڈھونڈ کے لاؤ۔ اتنے میں ایک دیوار سامنے آ جائے گی اور اس دیوار کا ایک دروازہ ہوگا، مومنوں کے پاس روشنی ہوگی، وہ دروازے سے گزر کے پار چلے جائیں گے دوسری طرف، اور منافق اندھیروں میں پیچھے ہی رہ جائیں گے۔ باطن کہتے کسی چیز کے اندر کے، بطن سے نا، اندر کا حصہ، یعنی دروازے کے پار کا حصہ جو اس کے ادھر کا ہے۔ وظاہرہ، ظاہری حصہ یعنی باہر کا حصہ، من قبلہ العذاب، اس کی سمت عذاب ہوگا۔ قبلہ سمت کو کہتے نا، اس کی جانب عذاب ہوگا، اب ان کو عذاب پکڑ لے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل ایمان کا نور اور اہل نفاق کا اندھیرا ایسا کیوں؟ دونوں کے ساتھ معاملہ تو obviously مختلف ہوگا، لیکن روشنی اور اندھیرے کی بات کیوں کی گئی، اور پھر رحمت اور عذاب کی بات کیوں کی گئی، اور بیچ میں دیوار کا آنا اور ایک کا ادھر ہونا اور دوسرے کا ادھر ہونا؟ ان سب چیزوں سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ یہ سب کچھ اتنی ڈیٹیل میں کیوں بتایا جا رہا ہے ہمیں؟ ینادونہم، وہ ان کو پکاریں گے، کون؟ منافق۔ کس کو؟ اہل ایمان کو، باتیں کر رہے ہوں گے۔ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے؟ ہم ایک گھر میں نہیں رہتے تھے؟ ہم دوست نہیں ہوتے تھے؟ ہم ایک جگہ کام نہیں کرتے تھے؟ ہم ایک خاندان اور ایک برادری نہیں تھے؟ ہم ایک قوم نہیں تھے؟ الم نکم معکم، دن رات تمہارے ساتھ ہی تو تھے؟ قالوا بلا، مومن کہیں گے ہاں بالکل تھے، ظاہری طور پر تم ہمارے بیچ میں تھے، ساتھ ہی تھے، اکٹھے ہی تھے ہم۔ ولکنکم، لیکن تم نے، فتنتم انفسکم، اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا، تم فتنوں میں کودے، خود کو آزمائش میں ڈالا، اپنے آپ کو خود ایسی سچویشن میں لے گئے کہ جہاں تمہارے لیے دین پہ قائم رہنا مشکل تھا۔ فتنتم انفسکم، اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا کیا ہے؟ انسان کی آزمائش کیا ہے اس دنیا میں؟ کہ وہ اللہ کی اطاعت پہ قائم رہتا یا نہیں؟ تو انسان کو ہمیشہ کوشش کس بات کی کرنی چاہیے؟ ایسا ماحول ملے، ایسی جگہ ملے، ایسا کام ہو کہ جس میں انسان اللہ کی اطاعت کرتا چلا جائے، ایسی کوئی چیز نہ ہو جو اسے اللہ کی اطاعت سے روک دے یا اس راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم خود ہی اپنے آپ کو ایسے جگہوں پہ لے گئے کہ جن میں فتنہ تھا۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ اس وقت اگر آپ یہاں بیٹھنے کی بجائے یا گھر رہنے کی بجائے اگر آپ بے وجہ مالز میں گھوم رہے ہیں تو کیا وہ فتنے کی جگہ نہیں ہے؟ فتنے کی جگہ ہے نا۔ ایک ضرورت کے ساتھ تو کسی جگہ پر جانا اور بات ہے، لیکن بلا ضرورت صرف گھومتے پھرتے رہنا، نگاہ کسی غلط چیز پہ پڑے گی، کانوں میں کوئی غلط چیز سنائی دے گی، اور بیکار کی چیزیں بعض اوقات انسان اپنے ہی لیے اکٹھی کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حلال کی آمدنی ہے مگر تھوڑی ہے، ایک اور مشکوک آمدنی ہے، زیادہ ہے۔ حلال چھوڑ کے، کم پہ قناعت چھوڑ کے زیادہ کی طرف جانا، جہاں نہ نماز ہو سکتی ہے، نہ جمعہ پڑھا جا سکتا ہے، نہ ہی اور بہت سے دینی حدود کا خیال رکھا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ دنیا زیادہ ہے وہاں پر، لہذا وہاں رہنا، وہاں جانا زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہے، تو یہ دراصل اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ فتنے میں ڈالنا۔ اسی طرح ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی ویکنس کیا ہے، اس کی کمزوری کیا ہے، کن لوگوں سے مل کر بیٹھ کر ان کے پاس وہ غیبت شروع کر دیتا ہے، کن لوگوں کے پاس بیٹھ کے اس کا ایمان کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، کون سا کام کر کے انسان کے نفس کو تو
خوشی ملتی ہے لیکن اللہ سے دوری ہو جاتی. تو یہ سارے مواقع کیا ہیں؟ فتنے کے ہی ہیں نا. تو منافقین کی مشکل کیا تھی؟ ظاہراً اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اندر سے اسلام پر راضی نہیں تھے. اور کیوں نہیں راضی تھے؟ کیونکہ اسلام کی بعض باتیں ان کے دنیاوی مفاد سے ٹکراتی تھی. دنیا ان کو عزیز تھی، لہذا دنیا کی خاطر اپنے اسلام کو، دین کو، دینی احکامات کو، ہر چیز کو پیچھے ڈال دیتے تھے اور فتنوں میں کود پڑتے تھے. فتنتم انفسکم وتربصتم، اور تم انتظار میں رہے. تربص کہتے ہیں موقع کی تلاش میں ٹھہرنا. تم موقع کی تلاش میں رہے. اب ایک معنی تو اس کا یہ کیا گیا ہے کہ تم اس انتظار میں تھے کہ کب مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور ہماری بھی جان چھوٹ جاتی اور ہمیں آزادی مل جاتی. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ تم مواقع کی تلاش میں رہتے. اصل میں تربص جو ہے نا، ایسے کیفیت کو کہتے ہیں جس میں انسان دو راستوں میں سے ایک راستے پر جانے کا قطعی فیصلہ نہ کر رہا ہو. کبھی ادھر کا سوچے کبھی ادھر کا سوچے اور بیچ میں لٹکا رہے، اور پھر جو ہی کو فائدہ نظر آئے جس راستے کی طرف جانے کا ادھر چل پڑے. زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں ہم بیچ میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. دو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم ڈیسیژن نہیں لے پاتے. ایک طرف دنیا ہوتی ہے، ایک طرف دین ہوتا ہے، اور ہم بیچ میں ڈاواں ڈول ادھر جائیں یا ادھر جائیں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں، اور پھر ہم کسی ایک طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ دو رستوں پہ تو نہیں چلا جا سکتا. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ کہیں گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ سوچتے ہیں اچھا نو فرلز پہ جاؤں یا لوبلاس پہ جاؤں. اچھا پھر آپ کو پتا چلتا ہے اچانک کہ وہ فلاں جگہ سیل لگی، تو آپ فوراً گاڑی گھماتے ہیں اور کدھر چلے جاتے ہیں؟ جہاں کوئی فائدہ نظر آتا ہے. پہلے آپ نے گھر سے نکلتے کوئی ڈیسیژن نہیں لیا، لیکن بیچ کی راہ رہے، اچھا ادھر اچھا ادھر اچھا، اور جو ہی آپ کو یاد ہے او اچھا فلاں جگہ پڑا تھا میں نے آج، فلاں جگہ فلاں چیز سستی ہے، چلو ادھر چلتے. چاہے وہ دور بھی ہو تو آپ ادھر چل پڑتے، چلو ادھر جاتے. یہ تربص ہے. اس کا یہ منافقین کے اس سے عمل سے کوئی تعلق نہیں. ایک مثال ہے تربص کی. یا تربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہاں پڑا پیچھے آپ نے؟ مطلقہ عورت کہ جس کو 3 حیض تک انتظار کر رہے. اب وہ کیا ہے؟ ڈاواں ڈول ہے نا. شاید شوہر اس کو واپس رکھ لے اور شاید وہ فارغ ہو جائے. یہ جو کیفیت ہے نا کہ جس میں انسان کسی ایک جگہ کا نہیں، پتہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، پتہ نہیں یہاں رہنا ہے کہ وہاں جانا ہے، یہ جو انتظار کی کیفیت ہوتی ہے اس کو تربص کہتے ہیں. یہاں منافقین سے کہا جا رہا ہے فتنتم انفسکم وتربصتم، تم موقع کی تلاش میں رہے. اور ایسے میں انسان ہمیشہ کس طرف جھکتا ہے؟ جب ایک انسان بیچ کی راہ میں ہو تو کدھر کو مڑتا ہے؟ جہاں اس کا دل چاہتا ہے وہ پھر اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. اب مثلاً آپ مرد ہیں، گھر سے نکلے، ایک خیال ہے مسجد چلتے ہیں، دوسرا خیال ہے فلاں کام کر لیتے ہو، بزنس پہ چلے جاتے ہیں، کھیلنے کو چلے جاتے ہیں، اور کچھ کر لیتے. اب یہ کیا ہے؟ ڈاواں ڈول سے نکلے نا آپ. اچھا نماز تو میں روز ہی پڑھ لیں، چلو آج فلاں دوست نے بلایا ادھر چلے جاتے ہیں، وہاں بھی تو پڑھ ہی لیں گے نا. گئی مسجد اور گئے ادھر آپ. تو یہ جو بیچ کی کیفیت ہوتی ہے نا جس میں انسان واضح نہیں ہوتا، لیکن جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا وہ اتنا واضح ہوتا ہے. اس نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے تو جانا ہی مسجد ہے. 100 چیزیں راستے میں آئے اٹریکٹیو، چاہے کسی سیل کا اشتہار نظر آئے، چاہے کوئی دنیا بھر کے فائدے راستے میں پڑو، وہ ایک چیز میں نظر غلط نہیں ڈالتا. وہ کہتا ہے نہیں میں یہاں جانے کے لیے نکلا اور مجھے یہیں جانا ہے. بالکل واضح اس کا گول، واضح اس کا مقصد، اس کا نظریہ، اور وہ اسی اعتبار سے تیاری کرتا ہے اور وہ اسی کے لیے نکلتا ہے. راستے میں کوئی چیز نظر بھی آتی تو اس کو پیچھے ڈالتا ہے، یہ بعد میں کروں گا، پہلے تو میں جس کام سے جا رہا ہوں وہ کر لوں. اس کی پرائرٹیز بالکل واضح ہوتی ہیں. لیکن منافقین کی پرائرٹی دین نہیں تھا، آخرت نہیں تھی. وہ دین اور دنیا کے بیچ بیچ میں تھے، کبھی ادھر لڑکتے کبھی ادھر. اور پھر بالآخر ڈیسیژن کیا ہوتا؟ جو ان کے دنیا کے فائدے میں ہوتا، دین کی قیمت پر. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں ہی پڑے رہے. کس بات کا شک؟ پتہ نہیں یہ سچ بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں،
پتہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے یا بس باتیں ہیں، پچھلی کہانیاں ہیں. تو یہ جو دین کے بارے میں ایک شک والی کیفیت ہوتی ہے جو انسان کو کچھ کرنے نہیں دیتی، اسی کا نام ہے وَارْتَبْتُمْ، تم شک میں پڑے رہے. جیسے سورۃ التوبہ 45 میں بھی آتا ہے نا، وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبٍ يَتَرَدَّدُونَ، ان کے دل شک میں، ان کے دلوں میں شک، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں؟ اسی شک میں متردد رہتے ہیں، کوئی واضح ڈیسیژن نہیں لیتے کرنا کیا ہے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، یہ ہے بڑی مشکل. جھوٹی آرزوؤں اور خواہشات نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا. امانی امنیہ کی جمع، یعنی دنیا کے بارے میں جو تمہاری اینڈ لیس خواہشات تھیں، اچھا یہ ہو جائے، پھر اس کے بعد یہ ہو جائے، اب ایک شخص ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے میں نے ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنی، وہ انتظار نہیں کرتا. اچھا ایک ہوتا ہے اچھا پہلے میرا یہ اور یہ اور یہ کام ہو جائے نا، پھر میں یہ حرام کا کام چھوڑ کے نا، تو پھر میں توبہ کر کے، تو پھر میں کیا کروں گا، پھر میں نیک بن جاؤں گا. اب ساری خواہشات جب آپ نے حرام سے پوری کر لی، اب آپ نیک بننے چلیں، آپ کے پاس کیا گارنٹی کہ آپ اس وقت تک نیک بن بھی چکیں گے؟ کیا گارنٹی؟ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا. اچھا ابھی تو چونکہ میری یہ مشکل ہے نا، اس لیے میں یہ غلط کام نہیں چھوڑ سکتا. ابھی تو چونکہ مجھے یہ اور یہ کرنا ہے، اس لیے یہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ نہیں یہ نہیں. ساری زندگی گزرتی چلی جاتی، بچپن جوانی بڑھاپا سب گزر گئے، اور یہ کوئی پتہ نہیں کہ آدھے میں ہی چلے گئے دنیا سے. غرت کو ملامانی، دنیا بنانے کی جو تڑپ ہے اور طلب ہے اور خواہش ہے اور تمنا ہے اور جو آرزو ہے، وہ ہر خواہش ایسی ہے کہ جس پہ دم نکلتا ہے، اور اس کو پورا کرتے 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 اللہ کو ناراض کرتے وہ دن آ جاتا ہے کہ انسان اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو اس کو کیا کہا گیا؟ غرت کو. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، نہ تمہاری خواہشات پر اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر کوئی چیز مبنی، جو برا کرے گا وہ سامنے پائے گا. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا. کون سا فیصلہ؟ موت کا. وغرکم، اور دھوکے میں ڈالے رکھا تم کو، باللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور، اس بڑے دھوکے باز نے، یعنی شیطان نے. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ آتا ہے نا شیطان کے بارے میں. شیطان نے تمہیں ایسے دھوکے میں ڈالا کہ تم کو آخرت بھول گئی اور تم دنیا کے نفع کے سودے کرتے رہے اور آخرت کے نقصان کے سودے کرتے رہے، اور پھر جس کے لیے جو کمایا تھا وہاں وہی تو ملنا تھا. سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان وعد اللہ حق، لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی موت کا وقت مقرر ہے، آخرت آئے گی. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں وہ دھوکے باز تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے. سورۃ فاطر میں آتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ، آج تم سے کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا، کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا. جو دنیا میں تم کماتے رہے وہ وہیں رہ گیا، آج تم بدلہ نہیں دے سکتے اس سے. ولا من الذین کفروا، اور نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا، نہ منافقین کوئی اپنا عوض چھوٹنے کے لیے پیش کر سکیں گے اور نہ کفر والے. مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. ہی مولاکم، وہی تمہاری مولا ہے. مولا کیا ہوتا ہے؟ کارساز. یہی تمہاری اب خبر لے گی، کیئر یہی کرے گی، تمہاری دوست یہی ہوگی، تمہاری یہی ساتھی ہے اب، اور تمہارے لائق بھی یہی ہے. وبئس المصیر، اور بدترین ٹھکانہ ہے، یعنی آگ بدترین انجام ہے جو کسی کو ملے. تلاوت سنیے.
Okay. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.